اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارے جہانوں کا بادشاہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک ہوں، سارے جہاں کی مخلوق ہماری اطاعت کرتی ہے، ہماری عبادت کرتی ہے، ساری مخلوق، دونوں جہاں کی مخلوق میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، میں کسی کی تسبیح بیان کیوں کروں، میں تو خود مالک ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، میں تو خود مالک ہوں، مگر میں اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ صرف میں پڑھتا ہوں، ان اللہ، میں پڑھتا ہوں، وملائکتہ، اور ہمارے تمام فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کر دیا، اور جب اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو عالمی نبی ہیں، عالمی نبی ہیں، اور ایسے عالمی نبی کو اللہ نے کسی عام گھرانے میں بھیجنا پسند نہیں کیا، سب سے معزز گھرانہ کو چنا، اور آپ کی والد والدہ کو بھی بہت معتبر سمجھ کر کے ان کے گھر میں آپ کی پیدائش کا انتظام فرمایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آپ سب جانتے ہی ہیں، عبداللہ ہے، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب عبداللہ باہر نکلتے، لڑکیاں ہوتی، سب کی یہی خواہش تھی کہ عبداللہ سے ہماری شادی ہو، کیونکہ ان کے ماتھے سے ایک ایسا نور تھا، ایسا نور چمکتا تھا کہ اس نور کے ذریعے سے آپ کے چہرے میں ایسی پرکشش چہرہ ہوتا تھا کہ سب ان کی طرف دیکھتے تھے۔ اور عبد المطلب کے گھر میں لڑکیوں کی طرف سے سینکڑوں رشتے روزہ، آخر کار عبد المطلب تھک کر کے لوگوں کو یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ کیا میرے ہی بیٹا ایک رہ گیا ہے، کیا نوجوان اور نہیں ہیں، کہیں اور رشتہ دیکھ لو۔ غرض یہ کہ حضرت آمنہ سے آپ کی شادی ہوئی۔ شادی کے 3 دن تک تو آپ گھر میں رہے، 3 دن مکہ کی لڑکیاں آپس میں سہیلیوں سے کہا جب عبداللہ باہر آئیں گے، یہاں سے گزریں گے تو ہم لوگ دیکھ لیں گے آج ان کو شادی والا چہرہ بھی۔ غرض یہ کہ جب وہ سب نے کسی طرح سے دیکھا تو وہ نور نہیں تھا، وہ کشش ختم ہو گئی، سب نے اپنے دل سے ان کا خیال نکال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا تو عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو 1 سال تک خوشبو جیسے پرفیوم، عطر لگانا بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، پابندی تھی، کوئی بھی بیوہ عورت خوشبو نہیں لگائے گی۔
یہ رواج تھا عرب کا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں دنیا میں، تو حضرت آمنہ کی جسم سے خوشبو پھیلتی تھی، خوشبو نکلتی تھی۔ وہ باتیں بنانا شروع کر دیا، جب بھی بیوہ ہوئی ہیں، اور انہوں نے خوشبو کو لگانا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت معیوب سی بات ہے، اور یعنی کہ کردار کشی کی طرف اشارہ دینے لگی، اور لوگوں کا یہ حال تھا، عورت مرد بوڑھے بچے ہر کوئی ان کے راستے پہ کھڑے ہو جاتے تھے خوشبو کے لیے، کہ ایسی خوشبو تو پورے عرب میں نہیں ہے، کسی دنیا کی یہ خوشبو تو ہے نہیں، ایسی خوشبو تو کسی نے سونگھا ہی نہیں تھا کبھی، یہ خوشبو منگاتی کہاں سے ہے یہ سب کو۔ اور وہ خوشبو سونگھنے سے لوگوں کو بڑی تسکین ملتی تھی۔ تو اب یہ ہوا کہ لوگ کھڑے ہونے لگے، اور یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آنے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو ایک دن ایک بڑھیا حضرت عبد المطلب کے پاس شکایت لے کر کے آئی کہ آپ کی بہو جو ہیں حضرت آمنہ یہ خوشبو لگاتی ہیں، جبکہ 1 سال ابھی ہوا نہیں ہے ان کو بیوہ ہوئے، تو آپ اس کے متعلق نوٹس لیں۔ حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ جو ہیں انہوں نے بھی سنا اس کی بڑھیا کی بات، تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس بھی پہلے کسی نے شکایت کی ہے، لیکن میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا کچھ بولنا، کہ ابھی اس کا غم بھی ہے اور بچے کی ماں بننے والی ہے ہماری بہو، تو اس لیے میں نے کچھ بولنا پسند نہیں کیا۔ لہٰذا ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا کہ آج ہم لوگ بہو کو بلا کر کے بہت محبت سے شفقت سے سمجھائیں گے۔ جیسے انہوں نے بلا کر کے اپنے کمرے میں سمجھانا شروع کیا، تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی خوشبو نہیں لگاتی، یہ بچہ جب سے ہمارے وجود میں آیا ہے اس دن سے ہمارے بدن سے خوشبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میں جب باہر جاتی ہوں پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، اور جو پتھر تپے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کا پاؤں جلتا ہے، ہمارے لیے وہ پتھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، میں پاؤں رکھتی ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اور اس پتھر پہ پاؤں رکھنے سے وہ پتھر نرم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جب پانی بھرنے جاتے ہیں کنواں پر، تو کنواں کا پانی اوپر چلا آتا ہے اور سلام کرتا ہے، اور سلام کے بعد پانی یہ کہتا ہے کہ آپ کو ابھی بالٹی سے پانی نکالنے کی تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے ہم اوپر آ جاتے ہیں، تو آپ کو جتنا پانی لینا ہے لے لیجیے۔ یہ معجزہ جب دیکھا حضرت آمنہ کی سہیلیوں نے، تو انہوں نے بولا کہ یہ کنواں سے پانی نکالنے سے بچنے کا آسان طریقہ ہے، ہم لوگ تو بالٹی سے بھرتے ہیں، اور حضرت آمنہ کے لیے پانی خود اوپر چلا آتا ہے، وہ مٹکے سے بھر لیتی ہیں۔ لہٰذا ان سہیلیوں نے کہا، روزانہ جا کر کے بلا لیتی تھیں کہ آپ چلیے، آپ کنواں سے پانی بھریے، پانی اوپر آئے گا، آپ کے طفیل میں ہم لوگ بھی اپنے بالٹی بھر لیا کریں گے، مٹکا بھر لیں گے، اور آپ کی اس نیکی کی بدلے میں ہم آپ کے گھر تک پانی آپ کا پہنچا دیں گے۔ اب دیکھیے ان کو پانی بھرنے سے بھی اللہ نے بچا لیا، اور گھر تک لے جانے کے لیے اس محنت سے بھی بچا لیا۔ اب وہ سہیلیاں پہنچانا بھی شروع کر دی، ظاہر ہے ان کا بھی فائدہ ہونے لگا۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، میں کبھی کبھی روتی ہوں کہ میرے بچے کو کون ہے جو کھلونا لا کر کے دے گا، باپ تو ہے ہی نہیں، میرا بچہ کس کھلونے سے کھیلے گا۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آمنہ اس کی ضرورت نہیں، تمہارا جو بچہ آنے والا ہے وہ عالمی نبی ہوگا،
پورے دنیا کا نبی ہوگا، خاتم النبی ہوگا، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مٹی کے کھلونا سے کھیلے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ کپڑے کی گڑیا سے کھیلے، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی اور کھلونے سے کھیلے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ان کے مرتبہ کو بلند کر دیا ہے۔